الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد واصحاب سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ میرے بہت ہی محترم علماء کرام، سادات اکرام، عزیز دوستوں، بھائیوں، بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، یہ بہت ہی مقدس مہینہ شعبان کا جا رہا ہے، اور پھر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رجب اللہ رب العزت کا مہینہ، شعبان میرا مہینہ، اور رمضان مبارک میری امت کا مہینہ۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا مہینہ آنے والا ہے، اس میں ہم سب کو بہت ہی احتیاطی تدابیر اختیار کرنی ہیں۔ ویسے تو ہمیں سب کو ہر وقت احتیاطی تدابیر اختیار کرنی چاہیے، اور خصوصی طور پر ہمیں ہاتھوں کی، کانوں کی، آنکھوں کی، زبان کی، پاؤں کی، قدموں کی، الغرض کے ہر ایک چیز پر توجہ ہونی چاہیے کہ یہ ایسے معاملات ہیں جس سے بہت سے انسان سے گناہ سرزد ہو جاتے ہیں، تو ان چیزوں کا بہت احتیاط کرنا چاہیے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھیے کہ ہم روزے میں ہیں اور پھر ہم جھوٹ بول رہے ہیں، ہم روزے میں ہیں، آنکھوں کی بدگوئی کر رہے ہیں، بدنگاہی کر رہے ہیں، روزے میں ہیں، ایک دوسرے کی غیبت کر رہے ہیں، ہم روزے میں ہیں اور انڈر دا ٹیبل رشوت لے رہے ہیں، ہم روزے میں ہیں اور اپنے گناہوں میں اضافہ کر رہے ہیں، اور دوسروں کی برائیاں کر کر کے اپنا دنیا اور آخرت دونوں برباد کر رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک جو بہت ہی توجہ طلب بات میں آپ کی مرکوز کرانا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم اپنے اللہ کو تو راضی کر رہے ہیں، اپنے رب کو راضی کر رہے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے ہم یہ کام کر رہے ہیں، لیکن رب کو راضی کرتے کرتے ہم مخلوق کو ناراض کر رہے ہیں، کسی کے ساتھ صلہ رحمی نہیں کر رہے، بلکہ یہاں تک میرے دیکھنے میں آیا ہے، سننے میں بھی آیا ہے کہ ہم دوسروں کو بات بہت جلدی کر دیتے ہیں، اور ہم جب ہمارا اپنا معاملہ آتا ہے تو پھر بہو اور بیٹی میں فرق کر لیتے ہیں، حالانکہ بہو بھی بیٹی ہے اور بیٹی بھی بیٹی ہے، لیکن یہاں پہ ایک ایسا سلسلہ اختیار کر جاتے ہیں جسے ہم اپنی نیکیاں برباد کر دیتے ہیں۔ اللہ کو راضی کرتے کرتے ہم دوسروں کو ناراض کر دیتے ہیں، دوسروں کو جو ان کے ساتھ جو حسن سلوک ہمارا ہونا چاہیے وہ نہیں کرتے ہیں، بات ہم ایک دم کر دیتے ہیں اور اپنی زبان کو غلیظ کر دیتے ہیں، غلاظت کی ایسی تہوں میں بھیج دیتے ہیں جہاں سے اس کا نکلنا مشکل ہو جاتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں کہہ لیجئے کہ انسان سم ٹائم اسپلٹ پرسنالٹی بن جاتا ہے۔
کہ کہے گا وہ اچھی بات کسی کے سامنے، لیکن وہ ویسے اس کے عمل وہ اس کے برعکس ہوں گے۔ تو میرے عزیز دوستوں، بھائیوں، بہنوں، ہمیں اس چیز کی طرف توجہ رکھنی چاہیے کہ اگر ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے، ظاہری بات اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ سے کوئی چیز مخفی نہیں، وہ ہر دلوں کے ہاتھ جانتا ہے، وہ بذات اس سے دور ہے، لیکن ہم یہ اس چیز پہ ہم اکڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ اللہ کی رضا کے لیے ہم کر رہے ہیں، لیکن اصل میں اس کے برعکس ہم دوسرے کام کر رہے ہوتے ہیں۔ جب اپنی بات آتی ہے تو ہم بڑا واہ ویلا کرتے ہیں، جب دوسروں کی بات آتی ہے تو اس کو کسی اور انداز میں لیتے ہیں۔ آپ کے ساتھ کوئی حق تلفی ہو رہی ہے تو بڑا شور مچاتے ہیں، لیکن دوسروں کی حق تلفی کا خیال بالکل نہیں رکھتے۔ میرے عزیز دوستوں، بھائیوں، اور یہی رمضان المبارک کہ یہ وہ ایام آنے والے ہیں جس میں ہم اپنے آپ کو سدھار سکتے ہیں، کہ انسان کو سدھارنے کا یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں ہم اپنی ہر چیز، جیسے کنٹرول زپ لگا لیتے ہیں منہ پہ، ہاتھوں کو باندھ لیتے ہیں، آنکھوں کی جو بدنگاہی ہے اس کو زمین کی طرف لے جاتے ہیں کہ کسی کی طرف غلط نگاہ نہ اٹھ جائے، کسی کے بارے میں غلط بات نہ ہو جائے، ہمارے ہاتھ سے کسی کے ساتھ کوئی خلاف معمول عمل نہ ہو جائے۔ تو یہ وہ مہینہ ہے جس میں ہم، یہ اسی لیے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے کہ رجب سے اپنے آپ کو اس میں مبتلا کرو، تاکہ آپ رجب سے ہی اپنے آپ کو سدھارنے کا سلسلہ بن جائے، پھر شعبان کے مہینے میں آپ اس حد تک پہنچ جائیں کہ آپ رمضان المبارک کا جو مہینہ ہے وہ بڑے اچھے انداز سے گزار سکیں۔ یہ تعلیمات ہے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی، اور ہمیں اس پر عمل کرنا ہے۔ اور رمضان المبارک کا تو وہ مہینہ ہے کہ جس میں قرآن پاک نازل ہوا۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کے 70,000 جلوے ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے چھپا کے رکھے ہوئے ہیں۔ جب غار حرا میں حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے ان کو اصلی حالت میں فرسٹ ٹائم دیکھا، جب پہلی وحی آئی۔ اس کے بعد دوسری مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو دوسری مرتبہ معراج کے مبارک سیر کے لیے جب وہ تشریف لائے اور بوسہ دیا نبی علیہ وسلم کے پاؤں مبارک کو، اس وقت نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے دوسری دفعہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کا روپ دیکھا، اصل روپ دیکھا۔ لیکن پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو جو 70,000 روپ ہیں وہ کسی نے نہیں دیکھے۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات بھی ایسی ہیں کہ ایک سے بڑھ کے ایک ہیں۔ اگر ہم ان تعلیمات کو پوری طرح ہم عمل کریں تو ہم اپنی زندگی اور آخرت سنوار سکتے ہیں۔ تو میرے عزیز دوستوں، بھائیوں، یہ باتوں سے باتیں نکلتی ہیں، یہ بات نہ ختم ہونے والی سبجیکٹ ہیں، لیکن قصہ مختصر یہ کہ رمضان المبارک کا مہینہ جو وہ مہینہ ہے جس میں ہم اپنی اصلاح کر سکتے ہیں، اچھے طریقے سے اصلاح کر سکتے ہیں، اپنی نیکیوں میں بے تحاشا اضافہ کر سکتے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں کتنے اچھے اچھے موقع فراہم کیے، لیکن ہم اس سے دور ہو چکے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں سن کر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں حق اور دین کی سچی بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پھر اس سچی اور دین کی حق کی بات کو سن کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔